سورہ مبارک رحمان کی ایک مختصر سی آیت کا ایک جز ہے کہ کلو من علیہا فان. بہت آسانی، اور یہ وہ سورہ ہے کہ جس میں اللہ نے اپنے احسانات کو گنایا ہے، فیورز جو وہ کرتا ہے نا، احسانات کو گنایا ہے. جبکہ اللہ کا یہ سٹائل بھی نہیں ہے بات کرنے کا. پورے 114 سوروں میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ کبھی بھی اپنے کوئی احسان کو نہیں گناتا کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. اس کے احسانات اتنے کہ اگر پوری زندگی ہم اپنے سر کو زمین پہ رکھ کے شکر ادا کریں تو اس کا احسان مکمل ہے. اتنا اس نے کرم کیا ہمارا. ٹھیک ہے، وہ ہم کو احساس نہیں ہے اس کا، اسی لیے کہا کہ روزانہ صبح میں اٹھ کے کہو الحمدللہ الذی عرفنی نفسہ ولم یترکنی، کہ پروردگار تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے کہ تو نے ہم کو صحیح سلامت رکھا. اس لیے کہ پتہ نہیں کیا ہوتا، سوتے اور اٹھ نہیں سکتے. ایک ہزار واقعہ، یہ صرف اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے. اگر عربی میں نہیں بول سکتے، اردو میں بولے، انگلش میں بولے، جو اپنی زبان ہے اس میں بولو، لیکن شکر کی مسلسل جتنا شکر ادا کرتے جاؤ گے نا، اللہ نعمتوں کو بڑھاتا رہے. دوسری چیز، شکر کرنے سے زندگی بھی بڑھتی ہے، شکر کرنے سے نعمتیں بھی نازل ہوتی، شکر کرنے سے سکون بھی ملتا، شکر کرنے سے سٹریس بھی دور ہوتا، شکر کرنے سے بیماریوں سے انسان بچتا، شکر کرنے سے ہر آنے والی بڑی بڑی بلاؤں مصیبتوں سے انسان بچتا. کچھ نہیں، صرف زبان سے بولتے رہو اللہ تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہر نعمت پہ. یہ سیرت معصوم ہے. 14 امام کی پوری زندگی ہر نعمت کے اوپر شکر ادا کرتے تھے. ہر نعمت کا، پانی آ رہا شکر ادا کر رہے، کھانا کھا رہے شکر ادا کر رہے. بہرحال شکر جتنا ادا کرو گے اتنی نعمتیں ملیں گی. اس سورے میں اللہ نے جو رحمان کا سورہ ہے صرف نعمتوں کا ذکر کیا، اور اسی سورے میں ہمارے ذہن کو ہلایا، کانشیس کو ہلایا، یہ کہہ کہ کلو من علیہا فان. یہ نعمتیں میری ہے نا، یہ بھی ایک چیز ہے کہ میں ہر چیز کو فنا کر دوں. میری 2 دن کی ٹاپک ہے برزخ. برزخ عام طور پہ برزخ ہم نہیں جانتے کہ واٹ از برزخ، کیا ہے برزخ. یہ پتا ہے کہ ہے برزخ، لیکن ہے کیا برزخ، کس چیز کو کہتے ہیں برزخ. برزخ ایک ایسی جگہ ہے، ایک ہڈن پلیس ہے کہ جہاں پہ ہر آدمی جائے گا. یہ نہیں ہے کہ صرف مومن جائے گا، یہ نہیں ہے کہ صرف مولا کا چاہنے والا جائے گا، بلکہ برزخ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں ہر انسان جو دنیا میں آئے وہ جائے گا. اب وہ برزخ بنائی گئی کہ کس کے ساتھ کون کہاں رہے گا، لیکن رہنا ضرور ہے برزخ. اور برزخ کا پیریڈ کتنا ہے؟ 100 سال کا، 1000 سال کا نہیں، 1,00,000 سال، 1 ملین، 1 بلین، 1 ٹریلین، کسی کو نہیں معلوم. میں ایک جملے کا ذمہ دار، کل تک ہوں ہیوسٹن. برزخ کا پیریڈ کتنا بڑا ہے کسی معصوم نے نہیں کہا، کوئی حدیث نہیں، قرآن مجید کی کوئی آیت نہیں، اللہ نے ذکر ہی نہیں کیا. برزخ کا ذکر ہے لیکن یہ ذکر نہیں کیا کہ وہ پیریڈ کا لینتھ کیا لینتھ پہ ہوگا، کتنا تک جائے گا. وہ 100 سال بھی ہو سکتے، 1000 سال بھی ہو سکتے، کچھ نہیں معلوم، بالکل چھپی ہوئی چیز ہے. برزخ ایک پردے کو کہتے ہیں، کرٹن کو کہتے ہیں، جو 2 چیزوں کو ڈیوائیڈ کرتا ہے. ایک پردہ ہے، کرٹن ہے ہمارے، جو 2 چیزوں کو ڈیوائیڈ کرے گا، اس دنیا سے اس دنیا میں جانے کی. ایک اتنی بڑی جگہ ہے، اتنی بڑی جگہ ہے کہ اس جگہ کے بارے میں کوئی بتا ہی نہیں سکتا کہ کتنی بڑی جگہ ہے. مولا علی سے پوچھا گیا کہ امام علی سے پوچھا گیا کہ مولا یہ برزخ کیا؟ اچھا ہم جانتے بھی نہیں، نہ جاننا چاہتے کہ برزخ کیا ہے. اس لیے کہ جتنے لوگ اس وقت ہم یہاں دنیا میں زندہ ہیں اور جتنے مر گئے، ہم یہ فکر نہیں کرتے کہ مرنے والا گیا کہاں، ہمارا باپ کہاں گیا، ہماری ماں کہاں ہے، اس وقت بھائی کہاں ہیں، مومنین کہاں ہیں. ہم یہ سوچتے نہیں، جبکہ ساری کتابیں موجود ہیں اس میں. اس لیے کہ یہ ٹاپک جاننا ہی نہیں چاہتے نا، ہم چاہتے کہ زندگی کی بات کرو. برزخ دوستو، ہم چاہے
کہ میرے مولا علی کا جملہ کہ برزخ کو تم اپنے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا لو یا جہنم کے حصوں میں سے ایک حصہ بناؤ. تم ڈیسائیڈ کرو کہ تم کو کیا چاہیے برزخ میں. برزخ میں کوئی نعمت رکھی ہوئی نہیں ہے. ہر چیز کو یہاں سے لے کے جانا ہے. جو یہاں سے تم لے کے جاؤ گے وہاں پہ ملے گا. کوئی چیز رکھی ہوئی نہیں. اللہ نے ریڈی میڈ بنا کے کچھ نہیں رکھا. جنت کے باغات ہم بنائیں گے اپنے اعمال سے. وہاں پہ باغات ہوں. ورنہ آپ امیجن کریں کہ کوئی 1000 سال رہے, 10,000 سال, ہم رہ سکتے 10,000 سال تکلیف میں. اور برزخ میں اگر نعمتیں مل گئیں تو جوانی واپس آئی, اور اگر نعمتیں نہیں ملی تو جس حالت میں مرے اسی حالت میں رہو. اگر نعمتیں مل گئی تو پوری تمہاری زندگی بدل جائے گی وہاں. انشاءاللہ 2 دن میں, یہ 2 دن کی ٹاپک بھی نہیں, 2 دن میں کوشش کروں گا کہ کم از کم ایک سکیچ ہمارے سامنے آئے کہ برزخ ہے کیا. اس لیے کہ برزخ کی تیاری اگر ہم نہیں کرتے تو سب سے بڑی تکلیف آج ہم کو ہونے والی. اس لیے کہ وہ وہاں پہنچنے کے لیے یہ وقت نہیں معلوم کہ کب جانا ہے, کس وقت جانا ہے, کیسے جانا ہے, کہاں سے جانا ہے, صبح جانا ہے, شام میں جانا ہے, زمین سے جانا ہے, آسمانوں سے جانا ہے, نہیں معلوم. ایسا چھپا کے رکھا اللہ نے. یہی تو پوچھا معصوم سے کہ مولا اللہ نے کیوں نہیں بتا دیا موت کو کہ کب آئے گی موت. برزخ سٹارٹ ہوتی جیسی روح نکلی وہاں سے سٹارٹ ہوگی برزخ تمہاری. اور یہ کتنا بڑا پیریڈ چلا, 1 ملین. امیجن کریں, میں آسان بات بہت آسانی سے بول رہا ہوں, لیکن آپ صرف تصور کریں کہ 1000 سال سے 1 ملین ایئر سے ایک بندے کو وہاں رہنا ہے. کیا تیاری ہمارے پاس. مثال کے طور پہ اگر ہیوسٹن سے آپ کو کہیں سفر پہ جانا ہے, کہیں ٹریول کرنا ہے 10 دن کے لیے, 15 دن کے لیے, جانے سے پہلے پورا انسان آج کے دور میں کم از کم صرف آنکھ بند کر کے کوئی پلاننگ نہیں کرتا, ٹریول نہیں کرتا. سب سے پہلے ہم چیک کرتے کہ جب جس جگہ پہ جا رہے, نئی جگہ, اس نئی جگہ پہ جانے کے لیے وہاں پہنچنے کے بعد معلوم کرتے کہ پیسہ کون سا چلنے والا ہے, کون سی کرنسی چلے گی وہاں پہ. ایسا نہ ہو کہ میں یہاں سے لے کے جاؤں اور وہ کرنسی نہیں چلے. دوسرا موسم چیک کرتے کہ کس زمانے میں جا رہے, کہ ونٹر ہے یا سمر ہے. اس لیے کہ دنیا کے ہر ملک کے موسم بدلے ہو. ہر چیز چیک کر کے انسان جاتا ہے ٹریول کرنے, 8 دن 10 دن کی ٹریولنگ کے لیے. جبکہ معلوم ہے کہ اگر چلا بھی گیا تو واپس آ جاؤں گا, کیونکہ پرابلم بھی ہوا تو سالو کر لوں گا. میں جس جگہ کی بات کر رہا ہوں وہاں سے کوئی واپس آنے والا نہیں. اس جگہ کی بات کر رہا کہ جہاں جا کے جو وہیں رہنا ہے. اس سفر کے لیے آج تک مجھے کوئی ایسا مومن نہیں ملا دنیا میں, پوری دنیا کی بات کر رہا, کوئی آج تک مجھے کوئی ایسا مومن نہیں ملا کہ جو یہ پلان کرے کہ یار برزخ میں جانا ہے کہ آپ کی تیاری کیا ہے. ایک مومن دوسرے مومن سے ملتا, وہ مومن ایک دوسرے مومن سے یہ بات نہیں کرتا, پوچھتا نہیں کہ یار تم نے کوئی تیاری کی ہے برزخ کی. ہمارے ڈسکشنز میں یہ ٹاپک آتی ہی نہیں. جبکہ معصوم سے وہ امام کے چاہنے والے بول رہے, وہ علی کے چاہنے والے, وہ شیعہ بول رہے. ہم نے اپنے مذہب کو گرانٹیڈ لیا ہے. ہم یہ سمجھ رہے کہ ہمارے لیے تو واک تھرو ہے. واک تھرو 200% ہو سکتا, 200% واک تھرو ہو سکتا, لیکن پھر ویسے بنے, ویسے اگر ہے تو آپ کے لیے بالکل, آپ آنکھ بند ہوئی آپ سیدھا پہنچ گئے جنت کے محلات میں. برزخ میں محلات بھی بڑے بڑے خسر ہیں, بڑے بڑے پیلسز ہیں, سب کو ملے گا. لیکن اگر ہم اس ٹائپ پہ پہنچ رہے تو آپ کو ہے. ورنہ اب سنیں کہ برزخ کیا. برزخ مولا علی سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے ہے کیا چیز یہ برزخ, مرنے والا جاتا کہاں ہے. امام نے کہا برزخ میں جاتا. تو کیا ہے برزخ, کہاں ہے. امام نے کہا یہیں پر, اسی دنیا, اسی پلانٹ کے. تو کہا مولا یہیں, ہم کو تو نظر نہیں آتے, نہ ہمارا باپ نظر آتا, نہ ماں نظر آتی, نہ بھائی نظر آتا. کوئی کہا, امام نے کہا جتنے مرے نبی آدم سے لے کے آج تک ملینز بلینز ٹریلین لوگ ہوں گے. کہا مولا یہ سب کہاں ہے. تو امام نے کہا برزخ میں. کہا برزخ ہے کہاں. تو کہا اسی دنیا میں. تو کہا مولا ہم کو تو پتہ ہی نہیں, کوئی نظر نہیں آتا. امام نے کہا تم کیا سمجھ رہے, تمہاری جو آنکھ نیکڈ آئی سے جو تم دیکھ رہے وہی ہے دنیا, بس وہی دنیا ہے. تو امام راوی نے کہا مولا پھر کیا ہے.
رس کو سمجھائیں, کوئی مثال دیں. اب امام علی نے مثال دی, مثال سے سمجھائے گا برزخ کیا ہے. امام علی کہتے ہیں کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے, 9 منتھس کی پریگننسی ہوتی, 9 منتھس کی پریگننسی میں بچہ ماں کے شکم میں, ماں کے پیٹ میں سے گھومتا ہے, شکم میں گھومتا ہے, زندہ ہے, سن رہا ہے, بولتا نہیں لیکن سنتا تو ہے, کھاتا ہے, پیتا ہے اور سنتا ہے. اسی لیے کہا کہ جب شکم میں مادر میں بچہ رہے نا تو تھوڑی احتیاط سے رزق کھاؤ. شکم میں مادر میں اگر یہ پریگننسی کے حصے میں ہے تو ذرا احتیاط کی چیزیں کو سنو, وہ سنو جس کو اسلام نے بتایا, وہ چیزیں مت سنو جو اسلام نے منع کیا. دیکھیے بہت دن کے بعد آیا, آتے آتے میں کچھ بولنا بھی نہیں چاہتا. صلوات پڑھے محمد تو امام سے پوچھا کہ امام نے کہا کہ یہ بتاؤ جب شکم میں مادر میں بچہ رہتا ہے 9 منتھس کی پریگننسی, اس بچے کو اگر پوچھے بالکل ڈیلیوری سے پہلے, اگر اس بچے کو پوچھے برزخ کیا, وہ بتا رہے امام, اس بچے سے پوچھے کہ تیری پوری کائنات کون سی ہے, تو مادر شکم میں مادر کو بتائے گا میری پوری کائنات یہی, اس لیے کہ میں اسی کے اندر گھوم رہا ہوں, اس کو پتہ ہی نہیں. امام نے کہا اگر اس بچے سے پوچھے کہ تیری پوری کائنات کیا, تو اپنے مادر کا شکم بتائے گا, شکم میں مادر کو بتائے گا, لیکن اس بچے کو یہ نہیں معلوم کہ جب دنیا میں آئے گا تو اتنی بڑی دنیا ہے. تو کہا ایگزیکٹلی یہی چیز ہے تمہارے ساتھ, تم یہ سمجھ رہے یہی پوری دنیا ہے, لیکن ایک دفعہ روح نکلی تو تم کو پتا چلے گا کہ اللہ کی یہ کائنات کتنی بڑی. آپ سمجھ رہے کہ ہماری نگاہ میں اتنی سی ہے, ہم سمجھ رہے یہی. ہر آدمی برزخ میں پہنچ رہا, اور پہنچتا کیسے؟ دیکھیے برزخ میں پہنچنے کا ایک راستہ ہے, وہ ہے موت. میں تو بدنام بھی ہوں موت کے مدرسے پڑھنے والا. برزخ ایک ہی راستہ ہے, موت آئے گی تو انسان برزخ میں پہنچے گا. اب برزخ کو ڈیوائڈ کیا گیا 2 حصوں, ایک نیکی جو کرتے ہیں اچھے کام کرتے ہیں ان کی جگہ ہے, ایک جو گناہ کرتے ہیں ان کی جگہ. اچھا, جو گناہ کرتے ہیں, جو کافر اور مشرکین ہیں وہ بھی وہیں رہتے ہیں, اور جو مومن ہیں وہ بھی وہیں رہتے ہیں. عجیب لگ رہا آپ کو, کافر اور مشرک جا رہیں گے, ایک مومن بھی جا کے وہیں رہے گا. سو کالڈ مومن, وہ مومن جو اپنے آپ کو مومن سمجھتا لیکن ہے نہیں, وہ مومن جو اپنے آپ کو مومن سمجھتا لیکن سیرت علی پہ نہیں چلتا, اپنی مرضی سے چلتا, وہ اس کی بات کر رہا میں. ایک مومن وہ کہ جو سیرت معصومین پہ چلتا, اس کے لیے وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ساری نعمتیں, ایسی نعمتیں ہیں, ایسی نعمتیں کہ جو جنت میں جو ملنے والی وہ ساری نعمتیں وہیں ملے گی, اس کو اسی جگہ پہ ملے گی, اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا. 1 یا 2 واقعات آئیں گے, میں اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا حالت ہوتی ہے نیچے اگر نعمتیں جب مل جاتی ہے اس کو, تو کتنے آرام کے ساتھ, کتنے سکون کے ساتھ وہ وہاں رہتا ہے. اگر مومن ہے اس کے ساری چیزیں معاف ہو جائیں, اور اگر نہیں ہے ہمارے سے تو پھر وہ اس جگہ پہ رہے گا کہ جہاں پہ جہنم کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے, اور وہ ایسا حصہ ہے دوستو کہ اگر اس حصے کو دیکھے, اس حصے کو پڑھے, اس حصے کے بارے میں سوچے تو راتوں کی نیند اڑ جائے. میں نہیں بول رہا, میرا مولا علی بول رہا. سٹارٹ کہاں سے ہو رہا؟ لحد سے, آپ کی گریو سے. ہیوسٹن میں لٹایا کسی کو لے کے جا کے, لٹا کے ہم کتنی آرام سے غفلت کے ساتھ بند کرتے اور واپس آ جاتے. آج تک مجھے کوئی بیٹا ایسا نہیں ملا جو واپس آ کر یہ سوچے کہ یہ بولے یار میں نے باپ کو کہاں لٹایا. امام علی نہج البلاغہ میں بولتے, میں نہیں بول رہا, نہج البلاغہ میں میرا مولا بول رہا کہ اس لمحے سے ڈرو, اپنے شکم کو زمین, اپنے پیٹ کو, اپنے پیٹ کو زمین کے کیڑوں کی غذا مت بنو. مولا بول رہے, نہج البلاغہ میں بول. اس کے بعد امام عجیب جملہ بولتے, امام بولتے کہ اس وقت سے ڈرو جب تمہارا بیٹا تم کو لٹا کے پیٹ بتا کے باہر آ جائے گا, تمہاری برزخ شروع ہوگی. تم پکارتے رہو گے نیچے سے, وہ واپس اوپر آ جائے گا.
اور ایگزیکٹلی وہی ہوتا. بیٹا لٹاتا, اپنے آپ کو پلٹتا, اوپر آ جاتا. آپ صرف اس سے اندازہ لگاؤ دوستوں کہ وہ جگہ برزخ کی کتنی امپورٹنٹ اور کتنی تکلیف دہ اور کتنی بڑی. آپ نے ہزاروں لوگوں کی میت میں, فیونرل میں آپ شریک ہوئے. اللہ مومنین کو سلامت رکھے. ابھی تو میں نے کچھ بولا ہی نہیں, آواز ہی نہیں نکل رہی. مجلس آگے بڑھے گی تو کیا ہوگا نہیں مان. آپ صرف مجھے اس سے اندازہ لگے کہ آپ خود یہاں ہیوسٹن میں, اللہ جتنے یہاں دفن ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند کرے انشاءاللہ, مولا ان پہ رحم کرے. لحد میں جب لٹاتے نیچے, آپ نے بھی یہ ہزاروں مرتبہ دیکھا ہو, یہاں پہ بھی دیکھا, میں نے بھی دیکھا ہے ایک دو دفعہ. لٹایا نیچے, لٹانے کے بعد اس کو ایسا باڈی کو ایسا پلٹا دیتے, عورت کی ہو مرد کی, ایسا پلٹا ٹورڈز قبلہ, چہرے کو ٹورڈز قبلہ کر, بالکل بڑے آرام کے ساتھ کرتے, اتنے آرام کے ساتھ کہ سوچنے میں نہیں کہ کیا کر رہا ہوں میں. زمین پہ آرام سے باپ کو بیٹا ایسا پلٹا کے قبلے کی طرف گئے, دیوار بالکل یہاں آ جاتی, بالکل چہرے کے ساتھ, اتنی نزدیک, اور چھت اتنی نزدیک آ جاتی, آرام سے پلٹا دیتا. پلٹ کے ایک بیٹا نیچے اترتا, وہ بھی وہ بیٹا اترتا جس کو آپ نے دین سکھایا. اگر کوئی اسلام بتائے نہیں تو وہ تو اوپر ہی کھڑے رہے گا, بولے گا آپ جاؤ نیچے. یہاں تو وہی سا بیٹا نیچے اترا, اوپر سے مولانا کیا پڑھتے تلقین میں, بہت آرام سے اسماعیل فام سے شروع کر نام لے. تلقین کیا ہے, کبھی سوچا آپ نے کہ تلقین کیا ہے؟ آپ جا کے گھر میں پڑھیں تلقین, روز پڑھنا چاہیے. تب دعائے عدیلہ جو ہے اس میں تھوڑے سے تلقین کے حصے ہیں. دعائے عدیلہ موسٹ ریکمنڈڈ دعا ہے آج کی ہماری, اس لیے کہ مولا علی کا ایک عجیب جملہ ابھی ایک روایت پڑھ رہا تھا. امام علی کہتے ہیں کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم مومن ہو, پلیز غور سے سنیں, تم یہ سمجھتے ہو تم مومن ہو اور تمہارا ایمان بڑا پختہ ہے, بڑا مضبوط اسٹرانگ ایمان ہے, تمہارا بہت اسٹرانگ ایمان ہے کہ پورا ہیوسٹن بول رہا ہے یہ بڑا ایمان والا, یہ بڑا مومن ہے, پورا ہیوسٹن بول رہا. امام نے کہا یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ لاسٹ مومنٹ تک وہ ایسی رہے گا. آپ نے کتنی آسانی سے سنا ہے. امام کہہ رہا, میں نہیں بول رہا. امام بول رہے کہ تم کو کوئی یقین نہیں ہے, کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ پوری زندگی 60 70 80 ایئرس کی اگر تم ایمان کے ساتھ ہو تو تمہارا آخری لمحہ بھی ایمان کے ساتھ. کوئی گارنٹی نہیں, پتہ بھی نہیں چلے گا, ایمان رخصت ہو جائے گا. اور آخری زمانے کے علامات میں سے ایک علامت ہے سائنس آف ری اپیئرنس آف امام. علامہ طالب جوہری کی بڑی مشہور کتاب ہے, پورے اس میں علامات لکھی انہوں نے, اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے, حیات القلوب میں علامہ مجلسی نے بھی لکھا کہ آخری زمانے میں جو سب سے بڑا حملہ ہو رہا, ہم پوری زندگی نماز پڑھے, شب نماز پڑھے, زیارت پڑھے, زیارتوں پہ جا رہے, پوری عبادتیں کر رہے, لیکن گارنٹی نہیں ہے کہ لاسٹ مومنٹ تک تم اسی ایمان پہ رہو. شیطان پورے زور کے ساتھ آ جاتا. اب مثال کی طور پر آپ کو مثال دوں, جیسے ہم ہزاروں لوگ, لاکھوں لوگ کربلا محلہ جا رہے, میں اپنی بات کر رہا, میں عرب کی بات نہیں کر رہا. خدا نہ خاصا کوئی غلط نہیں سمجھو, پلیز غلط نہیں مت سمجھو. ہم زیارت مولا حسین کو جاتے, مولا علی کی زیارت کرتے, جیسے جاتے ویسی واپس آ گئے تو مقصد زیارت کیا ہوا؟ یہ کیا بولا؟ جیسا میں ہیوسٹن سے گیا اور ویسی 14 دن کے بعد حسین سے مل کے واپس آیا, اگر میری لائف میں 0.1% بھی چینج نہیں آیا تو مقصد زیارت کیا ہے؟ کیا چھوڑا کیا حسین کے لیے؟ میں جانتا نا تو میں ہر سال جاتا, ماشاءاللہ جاتے بہت اچھے, 12 دن کچھ نہیں کرے, چہرے پہ داڑھی بھی ہے, عورت کے سر پہ حجاب بھی, واپس نجف ایئرپورٹ آئے, آنے سے پہلے کلین شیو, آنے سے پہلے حجاب اتر گیا, پھر وہ نارمل ڈریس میں آ گئے. یہ زیارت ہے؟ مطلب ہم سمجھ رہے کیا کوئی ٹورسٹ پلیس پہ جا رہے ہیں ہم؟ آپ سوچو میں کیا بول رہا ہوں. مولا حسین سے ملنے گئے, مولا علی سے ملنے گئے, ان کے ساتھ رہے. آپ کیا سمجھ رہے؟ جو زیارت پہ جاتا, جو عمرے پہ جاتا, جو حج پہ جاتا, مولا علی کو جا کے نجف میں سلام کرتے, کیا آپ مولا آپ کے سلام کا جواب نہیں دیتے؟ مولا آپ کو دیکھتے, آپ کو ویلکم کرتے, میرا ظاہر میرے پاس ہے, 10 دن 12 دن امام نے آپ کو بہترین طریقے سے رکھا, جیسی وہاں سے نکلے پھر ویسی واپس. میں یہ جملہ ہمیشہ اپنے گروپ کو بولتا, بامبے والوں,
کہ جیسے بامبے سے چلے تھے ویسے بامبے میں نہیں جانا, کچھ تو چینج آنا. اور اگر میں یہ سمجھتا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے چینج کی, جب میں بہت پرفیکٹ ہوں, میں بالکل صحیح ہوں مومن, تو سب سے بڑی غفلت ہے. ابھی شیطان ریٹائرڈ نہیں ہوا, جس دن وہ ریٹائرڈ ہوگا نا تو جب بول سکتا مومن کہ اب ضرورت نہیں ہے, میں بہت بڑا مومن ہوں. وہ تو یہاں وہاں جاتا بھی نہیں, وہ تو ہمارے پاس ہی آتا نا. تو یہ کیسی فکر ہے؟ یہ فکر مومنین کی نہیں ہے, نہیں ہونی چاہیے. عورت جیسی جا رہی ویسی واپس آئی, جیسا ہم گئے تھے ویسی واپس آ گئے. تو مقصد زیارت کیا ہوا؟ جو زیارت کا ثواب تھا, جو زیارت کا تم کو ملنے والا تھا, کچھ نہیں ملا. حسین کے پاس جا کے ویسی واپس آ گئے, پھر آ کے پھر ویسی بیک ٹو نارمل, پھر ویسی زندگی. بلکہ یہ عالم ہونا کہ جب تم واپس آؤ 14 دن کے بعد زیارت کرتے, تو دوسرے جو تمہارے شہر کے لوگ ہیں وہ پوچھے یار تم میں کتنا چینج آیا, تو تم بولو میں حسین سے مل کے آیا, بولو میں علی سے مل کے آ رہا. سلمان جب پہلے دن سلمان آئے تھے, وہ ایمان کے 10 درجے پہ نہیں تھے. ہر دن آگے بڑھتے, ہر دن آگے بڑھتے. عورت کے لیے بھی ہے, فضا آئی تو فضا نہیں تھی ویسی. 3-4 سال میں اس منزل پہ پہنچی, اس مقام پہ پہنچی کہ جہاں جا کے فضا نے کہا کہ اب مجھے جنت کی آرزو نہیں ہے, میں رہتی جنت کے اندر.